الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرام قدر، آج 16 اگست 2024 عیسوی جمعہ المبارک ہے۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک معروض وجود میں آیا، جبکہ ہجری جو اسلامی تاریخ ہے وہ 27 رمضان المبارک بروز جمعہ سن 1366 ہجری کا یہ مبارک دن تھا، اور جس رات ہمارے ملک کے معروض وجود میں آنے کا فیصلہ ہوا وہ 27 رمضان المبارک کی مبارک اور مقدس رات تھی۔ تو اس حوالہ سے اگست کے مہینے میں آزادی کا ایک مفہوم اور تاریخ، آزادی کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اور کن حالات میں کن قربانیوں کے نتیجے میں یہ خطہ پاک معروض وجود میں آیا، اس کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پر چند ابتدائی باتیں گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں عرض کر دی گئی۔ بر صغیر پاک و ہند میں، بر اعظم ایشیا میں اسلام کا سورج جس مرد کلندر کی قربانیوں کے نتیجے میں طلوع ہوا اسے محمد ابن قاسم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اس نے ان علاقوں کو فتح کیا اور سندھ تک اسلام کا پرچم لہرایا، اور یوں مسلمانوں کو یہاں پر اقتدار نصیب ہوا۔ ہجری کے اعتبار سے وہ 92 ہجری میں آئے تھے، اور عیسوی کے اعتبار سے 711 عیسوی میں آئے تھے، اور 3 سال یہاں پہ رہے ہیں۔ سن 14 ہجری میں انہیں واپس بلا لیا گیا، اور پھر حسد اور عداوت کے نتیجے میں انہیں اپنوں ہی نے شہید کروا دیا۔ لیکن اس طرح یہاں پر
اسلام کے گلشن کی بنیاد رکھ گئے ہوں، اور اس کے بعد مسلمانوں کی یہاں حکومتیں رہی ہیں۔ محمد ابن قاسم کے کردار پر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی جمعے یہ موضوع مکمل ہو جائے، اس لیے زیادہ لمبی باتیں نہیں چھیڑیں گے۔ ہماری تاریخ میں ایک علامہ دیبلی گزرے ہیں، یہ کراچی کا نام تھا پہلے دیبل، تو وہاں کے رہنے والے ایک صاحب نے محمد ابن قاسم کے کردار پر لکھا ہے کہ محمد ابن قاسم یہاں جب آئے تھے تو یہ رات کو راجہ دیر کے محل کی ریکی کرتے تھے کہ اس پر کس طرح سے حملہ کر کے اس کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران جو وہ ہندو راجہ تھا اور اس نے جو اپنے پنڈت رکھے ہوئے تھے، اس پنڈت کو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ بتاؤ جس سے ہم مسلمانوں کی اس یلغار سے بچ سکیں۔ یاد رکھنا، مسلمانوں نے کفر کو بہت سے مقامات پر تلوار سے نہیں کردار سے فتح کیا ہے۔ تو اس پنڈت نے کہا کہ میں نے ایک چلہ کاٹنا ہے آپ کے محل سے باہر رات کی تاریکی میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بیگم ہے اس کو بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس طرز پر وہ اس وقت کی بیگم کو باہر لایا اور پھر اس نے اپنا ارادہ بد ظاہر کیا۔ تو وہ خاتون بھاگ گئی۔ اس دور کے کافر بھی بے غیرت نہیں ہوتے تھے، غیرت مند ہوتے تھے۔ اس دوران جب وہ جنگل میں حیران و پریشان پھر رہی تھی تو چاندنی راتوں میں محمد بن قاسم اپنی ریکی پر نوجوان لڑکا نکلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور اس طرح پریشان پھر رہی ہے، تو وہ اس کے قریب گیا اور کہا بیوی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے راستہ بھولا ہوا ہے مجھے، اور میں نے بادشاہ کے محل والے راستے پر جانا ہے۔ تو وہ تو چونکہ کئی راتوں سے ریکی کر رہے تھے، اس نے نظریں جھکائیں اور اس خاتون کو اپنے محل کے گیٹ تک پہنچا دیا۔ وہ بڑی متاثر ہوئی کہ یہ ہے کردار۔ تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو مسلمان جرنیل تھا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا۔ اس نے کہا میں محمد بن قاسم ہوں اور اس کو میں نے فتح کرنا ہے، اس کی ریکی کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تم ہی اس کے حقدار ہو کہ لوگوں پہ حکومت کرو۔ یہ عصر کے ٹائم میں بادشاہ کے محل کا یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے، عصر کے وقت یہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اس طرف سے آ کے حملہ کرو تمہیں کامیابی ملے۔ تو اسی پلاننگ کے مطابق پھر انہوں نے حملہ کیا اور وہ محل فتح ہوا، اور اس پر جو ان کا ہندوازم کا جھنڈا لہرا رہا تھا اس کو محمد بن قاسم نے زمین پر گرا دیا۔ کردار سے اس شخص نے یہاں پہ فتح حاصل کی۔ کردار نہ ہو تو تلوار کسی کام کی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ 3 سال یہاں رہے، جب وہ چلے گئے تو مسلمانوں کے پاس ہی حکومت رہی کئی سو سال تک۔ یہاں پہ سن 102 عیسوی میں، سن 1002 عیسوی میں افغانستان سے سبکتگین آئے اور اس نے ہندوؤں سے جہاد کیا اور حکومت کی۔ 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی جانشین بنا اور اس نے بھی علاقوں کے علاقے فتح کیے، اور سن 1024 عیسوی تک ہندوستان پر مسلمانوں کا سنہری اقتدار رہا۔ اس شخص نے بھی بڑی عدل و انصاف کی حکومت کی اور بڑا نیک صالح نیک سیرت بادشاہ تھا۔
سن 1026 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ پھر بنو تیمور کا دور آیا، یہ بھی مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ اس میں محمد تغلق، محمد تیمور، یہ لوگ مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالی انہوں نے، اور اس طرح امت مسلمہ کی یہ حکومت آگے چلتی رہی۔ اس میں کئی نشیب و فراز آئے ہیں، کئی اچھے برے لوگ آئے ہیں۔ اس طرح کر کے مسلمانوں کی یہ روشن تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ ادھر سے کفریہ طاقتیں بھی کوششیں کرتی رہیں اور یہاں پر برے لوگوں کو بھی مسلط کیا گیا۔ اکبر جیسا بدنام زمانہ بھی یہاں پہ بادشاہ بنا، جس نے اعلان کیا کہ دین الہی جو ہے اسلام منسوخ ہو گیا اور اپنا ایک دین اکبری نافذ کیا، اور کلمہ طیبہ تک اس نے بدل دیا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھو۔ تو اس کے خلاف شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی جسے کہتے ہیں، ایک درویش عالم کھڑا اور اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور جہاد کا پرچم بلند کیا۔ اس نے مجدد کو جیل میں ڈلوایا، اور مجدد الثانی نے جیل سے بھی اپنے مکتوبات اور خطوط کے ساتھ امت کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ آج بھی مکتوبات امام ربانی یہ مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی کے خطوط کا مجموعہ ہے، جس کو علماء کہتے ہیں یہ علم کا خزانہ ہے۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے، جب مسلمان کردار کے غازی تھے اور ان کی نظر صرف اللہ پر تھی، کوئی دنیا کی زیب و زینت مال و متاع کہیں نظر نہیں تھی۔ مسلمان حکمران بس اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی سومنات کے بت توڑنے لگے تو ہندو اس وقت آئے تھے کہ ان کے برابر سونا لے لیں، ہمارے بت نہ توڑے۔ تو انہوں نے کہا مسلمان بت شکن ہوتے ہیں، بت فروش نہیں ہوتے۔ ہم بت توڑتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ ہے، جن کی ہم ملت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کے خلیل نے بھی بتوں کو توڑا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے، آپ ایک ایک بت کو توڑتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور یقیناً باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، حق سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی، اور یہ سنہری دور آگے چلتا رہا۔ میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اسے آج ہی ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سن 1600 عیسوی میں یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز آیا کہ ہم یہاں تجارت کریں گے، اور اس نے ہماری جو ساحلی پٹی تھی اس پر قبضہ کیا۔ اس کی نظریں ادھر اس لیے تھی کہ 7 بر اعظم میں سب سے بڑا بر اعظم جو ہے وہ بر صغیر ہے، اور یہاں پر جو انسانوں کی ریشو تھی اس وقت بھی دنیا کے 60% لوگ آبادی کے لحاظ سے یہاں رہتے تھے۔ تو انگریز کہتا تھا بر صغیر سونے کی چڑیا ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آیا، اور یہاں پہ اس نے اپنے پنجے گاڑے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ہندوؤں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا آغاز کیا۔ ان کو عہدوں سے ہٹایا، ان کی نوکریاں ختم کی، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔
علماء کرام اور صوفیاء حضرات، اس وقت کے جو صوفیاء ہوتے تھے، جو پیر لوگ ہوتے تھے، وہ بھی پیر صرف حلوہ کھانے والے نہیں ہوتے تھے، تلوار بھی اٹھاتے تھے، غازی بھی ہوتے تھے، نمازی بھی ہوتے تھے، غازی بھی ہوتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے اور گدی نشینوں نے بھی انگریز کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کا کردار ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس میں اپنی خدمات سرانجام دی ہیں، کفر کے خلاف، باطل کے خلاف بڑے بڑے روشن نام ہیں۔ ان کا دینی کام بھی قابل تعریف ہے، دینی جذبہ بھی قابل تعریف ہے، اور جذبہ جہاد بھی قابل تعریف ہے۔ ہمارے سنہری دور میں جب مغلیہ خاندان کی حکومت آئی تھی، ان میں ظہیر الدین بابر اچھا ایک بادشاہ تھا، یہ شاہ جہان، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، یہ سب ایسے بادشاہ تھے۔ ایک واقعہ سنا کے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دینی ذوق کتنا تھا کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء نے قرآن حفظ مکمل کیا، تو یہ مٹھائی لے کر اپنے والد شاہ جہان کے پاس کیا کہ ابا جی مبارک ہو، آپ کی پوتی حافظہ بن چکی ہے۔ اس نے کہا اس کی مبارک مجھے نہیں تجھے، اس لیے کہ اس کے اعزاز کی وجہ سے قیامت کے دن جو تاج پہنایا جائے گا وہ تو تجھے پہنایا جائے گا، اس لیے کہ یہ بیٹی تیری ہے۔ مجھے تو مبارک تب ہوتی جب تو حافظ ہوتا، کہ تیری وجہ سے پھر قیامت کے دن مجھے تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس نے بادشاہ ہوتے ہوئے بات دل کو لی، اور ٹھیک 1.5 سال کے بعد یہ پھر مٹھائی لے کر والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ابا جی مبارک ہو، آپ بھی تاج پہننے کے قابل ہو گئے، میں پورے قرآن کو حفظ کر کے آ گیا۔ یہ بادشاہوں کا ذوق تھا اس وقت۔ اور یہ جو فتاوی عالمگیری ہے، ہمارے حلقوں میں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا تھا، 500 علماء کا ایک گروپ تھا جس کی ڈپٹی تھی کہ وہ شرعی مسائل لکھتے تھے، اور ان پر پھر 4 بڑے علماء کی شورا تھی، وہ ان سب کو دیکھتے تھے، اور پھر اورنگزیب عالمگیر خود بہت بڑا عالم تھا، وہ بھی اس کو دیکھتا، اور جو رائے پاس ہو جاتی اس کو فتوے کے طور پر لکھا جاتا۔ اس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، عربی کتب میں اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس دور کے بادشاہ کا کارنامہ تھا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ سلسلہ چلا، اور پھر اس مغلیہ خاندان کے آخری جو بادشاہ تھے، جس کو انگریزوں نے سازشیں کر کے اس کی جڑیں کھوکھلی کی، وہ بہادر شاہ ظفر، اس پر یہ اس حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن علماء کرام جو اپنی جگہ بہت بڑے عالم، محدث، مفسر بھی ہوتے تھے، اس وقت بہت بڑے مجاہد بھی ہوتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کی سند کا جنکشن ہے، کوئی بندہ حدیث کی سند امام بخاری مسلم تک شاہ ولی اللہ کو کراس کر کے نہیں پہنچا سکتا۔ بر صغیر میں قرآن و سنت کے علم کو پھیلانے کا سرچشمہ ہے شاہ ولی اللہ کی ذات۔ انہوں نے یہاں پر سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے والے پہلے آدمی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ یہاں آ کر جہاد کرو، وہ ان کے کہنے پر وہ آئے تھے اور انہوں نے جہاد کیا اور بہت سی فتوحات حاصل ہوئی۔ ان کے بعد پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پرچم کو اٹھایا اور انگریز کے خلاف جہاد کی، قرآن کے ترجمے بھی کیے، فتاوے لکھ کر امت کی رہنمائی بھی کی، اور تلوار اٹھا کر اسلام کی عظمت کا پرچم اٹھا کر جہاد بھی کیا ہے۔ اسی تحریک میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ سارے یہ اسی قافلہ حق کے مجاہدین تھے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لیکن اپنے خون سے امت مسلمہ کی آزادی کے چراغ جلائے۔
اور یاد رکھنا اس وقت لوگ جامع الصفات ہوتے تھے. آج ہمارا علمیہ یہ ہے، کوئی مجاہد ہے تو وہ کہتا ہے بس جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، باقی سب تو ویسے ٹکرے مار رہے ہیں. کوئی تبلیغ کے میدان میں ہے تو وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، باقی سب تو ویسے ہی. کوئی مدرسے چلا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں، باقی تو سب ایسے ہی. اس وقت کے علماء ایسے نہیں تھے، وہ جامع الصفات تھے، وہ سارے شعبے بیان وقت چلاتے تھے کیونکہ اسلام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے. شاہ اسماعیل شہید فاروقی النسل ہے، حضرت عمر کی اولاد میں سے، اور یہ اس وقت کے مجاہد بھی ہیں. تاریخ ان کے جہاد کو سنہری حروف سے عقیدت کا سلام پیش کرتی ہے، اور اتنے بڑے مبلغ ہیں. میں ایک جھلک دے کے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مجاہد بھی ہے، مبلغ بھی. کیسے؟ ان کو پتہ چلا کہ دہلی میں ایک خاتون نے فحاشی کا اڈا کھولا ہے اور وہ اپنے آپ کو گوہر بیگم کہلاتی ہے. اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا ہے اور بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. شاہ صاحب نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جانے کے بجائے ادھر چلے گئے. لوگوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں، اس راستے پر تو اچھا بندہ نہیں جاتا. جا کے دروازے پہ دستک دی. وہ بالائی منزل میں شراب و کباب کی مجلس چل رہی تھی. اس نے ایک نوکرانی کو بھیجا کہ نیچے دیکھو کون ہے. اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب کھڑے. اس نے کہا کوئی مولوی صاحب ہے، فقیر ہے. اس نے کہا جاؤ کوئی آٹا شاٹا لے جاؤ اس کو دے دو. وہ اس نے جب آٹے کے برتن باہر کیا نا تو شاہ صاحب نے فرمایا میں آٹا لینے والا مولوی نہیں ہوں، میں تمہاری جو نائکہ ہے اس سے بات کرنے آیا ہوں، اس کو نیچے بلاؤ، میں نے تو اس سے بات کرنی ہے. اس نے جا کے بتلایا کہ یہ تو کوئی عجیب فقیر آیا ہے. تو ان کی جو لیڈر تھی اس نے کہا چلو جا کے نیچے ذرا بابے کے ساتھ ڈرامہ کراتے ہیں. تو اپنی تمام ان سہیلیوں کو، ناچنے والیوں کو ساتھ لائی اور نیچے آئی. دروازہ کھولا اور کہا بابا جی کیا بات ہے؟ اب شاہ ہو، مجاہد بھی ہو، اور کس درد سے وہ دعوت کا پیغام لائے تھے اسے الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا. یہ وہی جانتا ہے جو یہ کام کرتا ہوتا ہے. انہیں فکر تھی کہ یہ بیچاری جہنم میں جا رہی ہے، کئیوں کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، اسے ہٹانا ہے. شاہ صاحب نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی بتایا گوہر بیگم، کیونکہ اس کو اپنے حسن و جمال پہ ناز تھا. شاہ صاحب نے کہا تجھے پتہ ہے تجھے یہ حسن و جمال کس نے دی ہے؟ اور پھر قرآن پڑھا، اور پھر قرآن ہو، سید کی زبان ہو، اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا ہو تو کیا کمال ہوگا اور کیا اثر ہوگا اس میں. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا بیٹی دیکھو قرآن کہتا ہے، اللہ قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں، 4 قسمیں اٹھا کے رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پوری کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، پوری کائنات کو رنگین بنایا، دل نشین بنایا، حسین بنایا، لیکن پوری کائنات میں ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے انسان کو. تیرا جو حسن و جمال ہے تجھے دینے والا رب ہے. رب العالمین تو قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں ہم نے ساری بہاروں میں، ساری رنگینیوں میں سب سے پرکشش انسان کو بنایا ہے، لیکن فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر انسان اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں گر گیا اور ارذل ہو گیا، جانوروں سے بدتر ہو گیا. بنانے والے نے تو تمہیں فرشتوں سے بھی بہتر بنایا تھا،
بنانے والے نے تو تجھے ساری کائنات سے افضل بنایا، اور پھر اعلان کیا اگر تم نے میری مان کے زندگی گزاری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، تو پھر تجھے دنیا میں اطمینان دوں گا اور آخرت میں ایسا اجر دوں گا جس کا آغاز تو ہوگا لیکن اختتام نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب نے قرآن کی آیات پڑھ کے اسے فرمایا جس کام میں تم لگی ہو اس کا انجام تو اسفل سافلین میں جانا ہے، لیکن جس کی میں دعوت دینے آیا ہوں جو میرے قافلے میں آئے گا دنیا میں بھی اطمینان پائے گا، قبر میں آرام پائے گا، حشر میں اللہ سے انعام پائے گا۔ سید کی زبان پہ قرآن جاری ہے اور قرآن نے اس کے دل میں اتر کر دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ شاہ صاحب کی تقریر ختم ہوئی اور نظریں اٹھائی، ساتھ والیوں نے بھی دیکھا کہ کیا ہو گیا، ہماری نائکہ کی آنکھیں برس گئی اور فرمایا شاہ صاحب آپ جس کوٹھے سے نیچے اتری ہوں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی، اب بس آپ کے قافلہ حق میں شریک ہوں۔ وہ راستہ چھوڑ دیا، پردہ اختیار کیا۔ مورخین کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا ہے کہ بالا کوٹ کی جنگ میں مجاہدین کے لیے آٹا پیستی ہوئی شہید ہو گئی اور شہادت کا درجہ پا گئی۔ یہ اس وقت مجاہدین بھی ہے، مبلغ بھی ہے، ساری صفات ہماری ہیں، سارے شعبے میرے ہیں، اس لیے سب کے اندر کام کرنے والوں کو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ان سب نے اپنی اپنی قربانیوں سے گلشن اسلام میں رنگ بھرا ہے۔ کوئی شعبہ بھی نہ ہو نا تو پھر ایسا ہی ہے جیسے انسان کا ایک عضو نہ ہو۔ سارے اعضاء مل کر کامل انسان بنتا ہے، سارے شعبے ملتے ہیں تو کامل اسلام بنتا ہے۔ اس لیے کسی کی تنقید نہ کیا کریں ہم، تو میں عرض کر رہا ہوں ہماری روشن تاریخ، یہ سارے اس تاریخ کے سالار تھے جن کے میں نام لے رہا ہوں۔ پھر بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے اکابر کا نمبر آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑی گئی اور اس میں ہمارے اکابر کی جوانیاں کام آئیں، بڑے بڑے لوگ قربان ہوئے، ادھر سے اس نے بھی قتل عام کیا اور لاکھوں انسان قربان، اور بطور خاص انہوں نے علماء کو چن چن کر ذبح کیا، قرآن کو جلایا اور سمندروں میں دریاؤں میں پھینکا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کا تعلق قرآن سے موجود ہے ان کے اندر سے مذہبی اقدار کو نکالا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو جلایا، دریاؤں میں پھینکا اور علماء کو قتل کیا۔ ایک انگریز مورخ ہے مسٹر ٹامسن، وہ لکھتا ہے کہ ایک ایک وقت میں 40 علماء کو لایا جاتا اور ذبح کر دیا جاتا۔ وہی لکھتا ہے کہ ایک انگریز افسر نے اپنی بیگم کو کہا تمہیں ذرا ایک تماشا نہ دکھاؤں؟ ایک 82 سالہ بزرگ عالم دین کو لائے اور توپ کے سامنے کھڑا کر کے اس کے ٹکڑے فضا میں بکھیر دیے۔ یہ قربانیاں لگی ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح کی قربانیوں کے نتیجے میں پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ تصور پاکستان پیش کیا گیا۔ مصور پاکستان کون ہے؟ دنیا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی ہے اس حوالے سے، حالانکہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سیرت اشرف میں لکھتے ہیں کہ 1928 میں میری ملاقات حضرت تھانوی سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے ایک علیحدہ
ریاست کا قیام ہو جس میں بیت المال کا نفاذ ہو، زکوٰۃ کا نصاب ہو، شرعی عدالتیں ہوں، ظاہر ہے کہ یہ کام علیحدہ ملک حاصل کیے بغیر سر انجام دیا نہیں جا سکتا۔ یہ تصور انہوں نے پیش کیا، اور علامہ اقبال حضرت تھانوی کے معتقدین میں شامل تھے۔ انہوں نے سنا اور پھر انہوں نے، کیونکہ وہ شاعر تھے، خطیب تھے، انہوں نے پھر جلسوں میں، کانفرنسوں میں اس کو اجاگر کیا، جس کی وجہ سے وہ پھر مصور پاکستان کہلایا۔ حضرت تھانوی کو کسی نے کہا کہ تصور آپ نے پیش کیا، نام اقبال کا گونج رہا ہے، تو بزرگوں کا اخلاص تھا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ہمیں نام نہیں، کام چاہیے، ہمیں نام چاہیے نہیں، نام اس کا گونجتا رہے، کام ہونا چاہیے۔ اور پھر انہی علماء نے مسلم لیگ جو اس وقت علیحدہ ملک کے حصول کی تحریک تھی، اس کی حمایت کے فتوے جاری کی، اور اس طرح جا کے یہ قافلہ حق اس وقت کے سیاست کے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کوئی عالم بھی ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ہندوستان کا ایک اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر سارے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس اکیلے کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تب بھی اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے وہ علماء تھے جنہوں نے اس مذہبی تحریک، یہ جو پاکستان بنانے کی تحریک تھی مذہبی تحریک تھی، کیونکہ نعرہ کیا تھا پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ مذہبی نعرے کی بنیاد پر چلنے والی تحریک اس وقت تک کمال تک جاتی نہیں جب تک علماء اس کی قیادت نہ کریں۔ تو ان علماء نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب پاکستان بننے والا تھا تو یہ سرحد اور سلہٹ کی جو تحریک چلی، اور یہ علاقے پٹھانوں کے اور بنگلہ دیش کے، یہ پاکستان میں ملنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان علاقوں کے دورے کیے اور یہاں پر تقریریں کر کے ان کو پاکستان کا حامی بنایا۔ اگر یہ علماء محنت نہ کرتے تو یہ پاکستان کا موجودہ نقشہ سامنے نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور پھر 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا، تب بھی محمد علی جناح کو ان علماء کی خدمات کا اعتراف تھا۔ اسی لیے تو جب پہلی پرچم کشائی ہو رہی تھی تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نہیں لہرایا، اس نے جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں میں دے کر دنیا کو بتلا دیا کہ اصل میں پاکستان ان کی قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا۔ کراچی کے اندر پاکستان کا جھنڈا جس شخصیت نے لہرایا انہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں، اور بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، بدقسمتی سے وہ تقسیم ہوا، ڈھاکہ کے اندر جس شخصیت نے جھنڈا لہرایا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے ڈھاکہ کے اندر پاکستان کا پرچم بلند کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ یہی پاکستان کے عملی وارث ہیں۔ لاہور کی سرزمین پر جس شخصیت نے پاکستان کا پرچم اپنے ہاتھوں میں بلند کیا انہیں مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں۔ یہ پرچم کشائی ان کے ہاتھوں سے کروانا ان کی خدمات کا اعتراف تھا کہ اصل میں یہ تحریک انہی کی محنتوں سے کامیاب ہوئی۔ یوں تو اس میں ہر طبقے نے قربانی دی، لیکن جو کلیدی کردار ہے اس نظریاتی تحریک میں وہ قائدانہ کردار علماء نے ادا کیا، تو تب عوام تیار ہوئی اور ان سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی کہ علماء نے اس کی قیادت کی، علماء نے عوام کا جذبہ بیدار کیا، اور اس کے نتیجے میں ملک پاکستان وجود میں آ گیا اور ہمیں ایک آزاد ریاست نصیب تو ہو گئی، لیکن پھر ہم اکڑ گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم نے ناشکری اور ناقدری،
اس لیے کہ کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرنے کا اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمت جس کے لیے اللہ نے دی ہے، جس کام کے لیے، اسے اسی کام میں لگایا جائے۔ ملک حاصل کیا، اللہ نے ملک عطا فرمایا کہ یہاں پر میرے احکام نافذ ہوں گے، میری اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا۔ ہم نے اس سے اجتماعی طور پر بغاوت کی اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کام کیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں۔ ہر سال جب 14 اگست بھی آتی ہے تو جشن کے نام پر خدا اور رسول سے بغاوت کی جاتی ہے، حالانکہ 14 اگست کو اگر پاکستان بنانے کی خوشی ہمیں ہے تو ہمیں اس کا اظہار رب کے سامنے جھک کے کرنا چاہیے کہ اللہ نے کرم فرمایا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس عزم کو دہرانا چاہیے تھا اور عملاً بھی کوشش کرنی چاہیے تھی ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو بھی کہ ہم نے جن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا ہے ان کو پورا کریں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا۔ ہم شکر ادا کرنے کے بجائے اکڑتے ہیں، ناچتے ہیں اور خدا و رسول کی بغاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ گناہ انفرادی ہو تب بھی بے اطمینانی اور کمزوری لاتا ہے، گناہ اجتماعی ہو تب بھی عدم استحکام لاتا ہے، بربادی لاتا ہے، تباہی لاتا ہے۔ آئے دن معیشت تباہ ہو رہی ہے، امن تباہ ہو رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کے باغی۔ ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا، حالات تب ٹھیک ہوتے ہیں جب پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ کی مان کے چلتی ہے۔ دیکھیں کتنی جنگوں کے بعد افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس وقت وہ معیشت کے اشاریوں میں ہم سے آگے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سر خدا کے سامنے جھکا رکھا ہے، وہ رب کے سامنے جھکے ہیں، کہیں اور نہیں جھکے، تو دن بدن آگے جا رہے ہیں اور ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ جو نئی حکومت آتی ہے وہ پہلی حکومت کو الزام دیتی ہے کہ انہوں نے کام خراب کیا۔ دراصل عوام سے لے کر حکمرانوں تک اجتماعی طور پر ہم سب نے کام خراب کیا۔ ایمان جب نہیں ہوتا کامل درجے کا اور بدعمالی پوری طرح ہوتی ہے تو پھر یہی کام ہوتا ہے، پھر فقر آتا ہے، بے اعتمادی آتی ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ بھی لوگوں کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں IMF کو کہ وہ کچھ دیں گے تو ہم چلیں گے، طالبان تو نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظریں خدا پر ہیں، ان کے اثاثے منجمد ہو گئے، پھر بھی وہ ترقی میں جا رہے ہیں۔ تو ہماری ترقی کا راز یہی ہے، اسی میں مضمر ہے کہ ہم بغاوت چھوڑ دیں اجتماعی طور پر۔ ہر بندہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں اطاعت لائے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے، اپنے وجود پر تو اسلام نافذ کر دے، اور اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ ہمیں آپ نے اسلام کے نام پر ملک عطا فرمایا، میں پورے ملک میں تو اسلام نہیں نافذ کر سکتا، لیکن جہاں تک میری استطاعت ہے میں نے اپنے وجود پر تو اسلام نافذ کر دیے، تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں اسے گرفت نہ ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں بطور خاص اگست کے مہینے میں جب پاکستان کی آزادی کی جشن کے مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، ہمیں 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ کے اللہ کے ہاں سر سجود بھی ہونا چاہیے، اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے کہ ہمیں آپ نے اس طرح آزاد ملک میں پیدا کیا جہاں ہم اپنی آزادی سے اپنے مذہب اسلام کے ارکان پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ جہاں پر
दूसरों की हुकूमतें होती हैं, वहाँ पर तो मुसलमानों को आम आज़ादी के साथ सौम और सलात भी नहीं किए जाते, नहीं करने दिए जाते। तो इसलिए ये अल्लाह का इनाम है, आज़ादी रब की नेमत है। कुरान में अल्लाह ने इसे नेमत करार दिया है। बहुत सारी आयात में रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें फलां काफिर और जाबिर से निजात देकर आज़ादी अता फरमाई। तो हमारे ऊपर भी अल्लाह का एहसान है, इस पर सबको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। रब के यहाँ सर्वा सुजूद होना चाहिए, अल्लाह का सजदा पहले से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की अदालत में नाशुक्रों में शुमार हों, इसके कदरदानों में शुमार हों। इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, बगावत के साथ ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के यहाँ नाक़दरों और नाशुक्र लोगों में शुमार हो जाएं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए और हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी फितनों से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था कि यहाँ पर इस्लाम नाफिज होगा, अल्लाह तबारक व तआला हैवानों से लेकर आवाम तक हर एक को इस मकसद को पूरा करने के लिए सही कोशिश करने की तौफीक इनायत फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Pause record.